کی طرف سے آرگومنٹس ہوں گے، پھر ہم رپلائی میں کچھ کہیں گے. تو ویسے ایکسپیکٹڈ فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں جو ہوگا، کیونکہ اب 3 مختلف عدالتوں میں یہی پٹیشن سنی اتحاد کونسل کی طرف سے دائر کی گئی ہے. یہاں پہ ریسٹریننگ آرڈر دے دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کے ووٹوں کو الگ رکھو، کرو الیکشن کرو، اور لاہور نے انٹرم ریلیف نہیں دیا. 3 عدالتوں نے 3 مختلف فیصلے دیے ہیں، اور اب جب فائنل فیصلہ ہوگا تو نیچرلی تینوں میں اختلاف ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ایک جیسا فیصلہ نہ آئے. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹس تینوں کے سامنے یہ بات آئے گی، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ یا تو سپریم کورٹ میں لے جائیں، کیونکہ اس میں جو اختلاف ہے، اختلافی ججمنٹس آئی ہیں یا آئیں گی. جب وہ اس کو سمجھیں گے کہ ایک قسم کا فیصلہ نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پٹیشن کو مینٹینیبلٹی بھی خارج ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن ہی نہیں لڑا، وہ اس کی چیئرمین نے الیکشن لڑا ہے ٹاور کے نشان پہ، ان کا یہ اپنا نشان نہیں تھا. تو جب ایک پارٹی کنٹیسٹ نہ کرے تو لا میں جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹی کنٹیسٹ کرے گی اسی کو سیٹیں ملیں گی. اگر یہ کنٹیسٹ کرتے ہارتی بھی تو یہ پی ٹی آئی والے جتنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس چلے گئے ہیں تو اس پارٹی کو ایج ملتا، وہ بھی اس صورت میں کہ ان کی طرف سے کوئی جو لسٹ آتی ریزرو سیٹ کے وومن کے لیے، چونکہ وہ لسٹ بھی نہیں ہے اور وہ ٹائم باؤنڈ ہے، کیونکہ اس میں ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے جس میں عام جنرل سیٹ کے لیے جس طرح اسکروٹنی ہوتی ہے پیپرز کی، نومینیشن پیپرز کی، اسی طرح یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اسی کی بھی اس طرح کی اسکروٹنی ہوتی ہے. تو اس تاریخ کے بعد کوئی لسٹ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. اگر فیصلہ آئے گا بھی تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اپنا فیصلہ اس حد تک محدود کرے گا کہ آیا یہ سیٹیں دوسری پارٹیوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں کہ نہیں. سیکشن آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن اس پہ وہ جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی ریسٹریننگ کلاز ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ سیٹیں تقسیم ہوں گی. ایٹ دی موسٹ اگر ہائی کورٹ سمجھے تو اسی بات پہ وہ آرگومنٹ سنیں گے. باقی ان کو یہ مخصوص سیٹیں ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور نہ قانون میں گنجائش ہے. تھینک یو سر.